السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جیم ٹی وی 7۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹ 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل شدہ آیات کے بارے میں۔ 5 ہجری کو غزوہ بن مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام پر ٹھہرا تو ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ اس کے تلاش میں مصروف ہو گئے اور قافلے والے آپ کو قافلے میں سمجھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے تو قافلے میں موجود منافقین نے آپ رضی اللہ عنہ کی شان میں بدگوئیاں شروع کر دیں اور غلط وصفیں پھیلانا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح آپ کا کس نے فرمایا؟ اللہ عز و جل نے عرض کیا، یعنی آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کے رب عز و جل نے آپ کو عیبدار چیز عطا فرمائی؟ ہرگز نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یعنی الہی پاک ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ تو آپ کی موافقت میں یہی الفاظ نے نازل فرمائے، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا کہا تھا کہ ہمیں نہیں پہچانتا کہ ایسی بات کہیں، الہی پاک تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔ سیدنا ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ جبریل ہے جس کا تذکرہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ رضی اللہ عنہ کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ ایک بار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت آرام فرما رہے تھے تو آپ کا خادم آپ کے کمرے میں داخل ہوا۔ آپ چونکہ نیند کی حالت میں تھے لہذا بدن سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غلام کا بلا اجازت داخل ہونا اچھا نہ لگا تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا کی، سونے کے وقت میں بلا اجازت داخلہ حرام فرما دے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ اختصار سے کام لیتے ہوئے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل شدہ چند آیات طیبات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابھی اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات کریمہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ بلا شبہ یہ آیات طیبات جہاں ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کی جانب مشیر ہیں تو وہیں رافض کی جانب سے آپ پر کیے گئے اعتراضات اور ان کے بے بنیاد الزامات کا دندان شکن جواب بھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔